یہاں پہ ڈاکٹر مرتضیٰ قریشی، ان سے رابطہ کر لیجیے، کیونکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ حضور کا میلاد ہر گھر میں منانا ہے، حضور کا میلاد ہر گھر میں منانا ہے۔ محدث حق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس گھر میں محفل میلاد مصطفیٰ ہوتی ہے سارا سال اس گھر میں رحمت الہی برستی ہے۔ تو حضور کا میلاد کرنا ہے تو آپ رابطہ کیجئے، آپ کو ہم ہر چیز فراہم کریں گے، ساؤنڈ بھی ہمارا ہوگا، فراہم کر سکتے ہیں کریں، ہمارے پاس ناخوان بھی ہوں گے، خطاب کرنے والے بھی ہوں گے، قاری بھی ہوں گے، سب چیز آپ کو مہیا کریں گے، آپ صرف دریا بچھائیں اور حضور کا میلاد یا نبی سیدی مرشدی یا نبی یا نبی غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، مصطفیٰ مرحبا لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ الحمدللہ رب العالمین والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ حمد و ثنا کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں اور میرے بھائیوں، اللہ رب العزت کا کروڑوں کروڑ احسان، اس خالق کائنات مالک مولا جل جلالہ نے انسان اپنے محبوب کا غلام اور اپنے محبوب کی محفل سجانے کی توفیق عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت سارے واسطے ساڑھے والدین واسطے بخش کا ذریعہ بنا دے، خصوص بالخصوص احسان صاحب اور بھائی مسعود صاحب، وقاص دانش صاحب اور نثاران مصطفیٰ انجمن، سبحان اللہ۔ قابل دید اور اس طرح ماحول اور میرے آقا دے جشن سارے تمام کرنا اللہ اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مسعود بھائی، ہر محفل کا مزہ آتا ہے، اس محفل کا اپنے رنگ ہے۔ احسان صاحب جی، میں راستے سوچتا نا کہ بیان کیوں شروع کرنا، کی آکھنا، کی کام کرنا، ساری ترتیب ہوتی۔ اولاد بھی اوہی چنگی جڑی اللہ دی یاد کرائے، بے شک بیلی اوہ چنگا جڑ رب دی یاد کرائے، برادری بھی اوہ چنگی جڑ رب دی یاد کرائے۔ قاری جاز صاحب، اللہ تعالی انجمن سلامت رکھے، بہت پورے ضلع کو شاب دندا۔ صوفی احمد خان صاحب دی محفل دے نائیں، وہ بزرگ ہیں۔ اس کے بعد اگر محلے کے حساب سے لے وجے تو سب کو پہلا محلہ حسین آباد کا ہونا۔ سبحان اللہ۔ ایک ذوق ہر محلے سے دل کرنا کہ میں محفل کراواں، لیکن بڑا سوچنا یار مولانا صاحب کیڑا خان، نعت خان کیڑا ہو سی، وہ تو ساؤنڈ والا کیڑا ہو سی، کی انتظام سب۔ آج جو میرات ہے شب جمعہ، 5 راتاں ایسیاں جس دلی جیڑی دعا کرو رب قبول فرماتا۔ آج اس محفل پاک کے صدقے دعا کرنا، اللہ دنیا چ رکھے تو محمد مصطفیٰ دا غلام رکھے، کل قیامت ال دھڑی اٹھائے، امام علی مقام امام حسین دے نانا دے جھنڈے تے اٹھائے۔ ڈاکٹر اقبال حکیم الامت دا پوچھا بے تو حکیم الامت لقب ملے وجہ کے وچ تسا کیڑا کارنامہ کیتے جی دی وجہ تو حکیم الامت بن گئے؟ آپ آدھیں اور تو کوئی کام نہیں ہے،
1 کروڑ دفعہ میں اپنے آقا دی ذات پہ درود پڑھے سبحان اللہ 1 کروڑ درود پڑھنے کی برکت ہے اللہ رب العزت نے میں عزت عطا فرمائی کی ساری عزت سارے کمالات گھر دی رونق گھر دا سکون معاشرے کی عزت معاشرے سکون اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عام دن فرشتے درود پہنچا دیں شب جمعہ تے روز جمعہ تہاڈا درود میں خود سماعت کرتا آؤ اس عقیدت محبت آپ درود پڑھو کہ اسی درود پڑھ جاتے مدینے والے سماعت کرتے ہیں محبت آپ درود پاک پڑھو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی علیکہ و صحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی علیکہ و صحابہ یا نور اللہ میرے آقا دا میلاد بڑے اعتراض میلاد منانا چاہیے نہیں منانا چاہیے میلاد دا مقصد سماعت کرو میلاد دا مقصد ہے میرے آقا دی سیرت بیان کرنا میلاد دا مقصد ہے میرے آقا دی زندگی بیان کرنا میلاد دا مقصد ہے میرے آقا مکے چ رہے تو کیویں رہے ہجرت کر کے مدینے گیا تو مدینے کیویں رہے کفار ہے تو کفار نال کیویں رہے مشرکین ہے تو مشرکین نال کیویں رہے دشمن ہے تو دشمن نال کیویں مل رہے پوری میرے آقا دی سیرت بہترین نمونہ میرے آقا نال جو محبت کرے سی نا یہ محبت دی علامت ہے لیٹا لائیاں جھنڈے لائے محفل سجائی ایک محبت دی علامت ہے میرے آقا نے جس ٹائم پہلے مسجد خطبہ دیندے ہیں کھجور دا تنا سکا اس دن ٹیک لا کے خطبہ دیندے ہیں ایک صحابی آئے آج کہتی آقا تسی کھلو کے خطبہ دیندے ہو بسوں کا تو جی میں خطبہ دینے لگا آسا ڈنڈا مبارک رات کے خطبہ دیتا ہے میں سکار سامنے رکھ کے خطبہ دے دے وہ ممبر بڑھ کے آ گیا صحابی آج کی آقا تو سینا اتنے سنگی نہیں لگ دے اگر ممبر رہنا تو مزہ سی ممبر دے بیٹھ کے خطبہ دے میرے آقا جس ٹائم ممبر دے بیٹھے نا آدھی رو کھجور تو تنا روان لگ گیا سبحان اللہ اتنا رونا نا کہ صحابہ آدھی حتی جسم سو اس کھجور دے تنے درخت دے اندر آواز آئی آپ آدھے اسے سنن لگے سارے میرے آقا اٹھ کھلوتے اٹھ کے جا کر کھجور دے تنے جپی پائی جپی پا کے فرمایا میرے صحابہ اگر میں جپی نہ پاؤں نا یہ 1 گھنٹہ نہیں یہ پورا دن روندہ ہو گیا کہ آج آقا میں تو جدا کیوں ہو گیا کھجور دے تنے ہاتھ رکھ کے میرے آقا فرمایا کھجور دے تنے 10 اگر تو چاہویں تو قیامت تک لوگ تیرے پھل کھاسے اگر تو چاہویں تو جنتی میرے نالا کھجور دے تنے آس کرے دے سنیا اے دنیا کیڑی کیا ہے اگر اپنے نال جنتی رکھ لو تو کرم نوازی ہو ویسی میرے آقا فرمایا میرے صحابہ انہوں پٹو پاک کے ممبر تے تلے رکھ دے مفتی احمد یار خان نے عاشق فرمانے فرمایا جڑا چاہندا نا کہ میں جنت وال بن جاں انہوں چاہیے کہ آقا دے قدمت تک پہنچ بن سبحان اللہ جے آقا دے قدمت پہنچ گیا سن لو جنت ہی پہنچ گئے سبحان اللہ دوسری گل ہے ایک کھجور دا تنا میرے آقا نال محبت کرے میرے آقا سینے نال لال ہوئے اگر انسان سا میرے آقا نال محبت کرے سبحان دوسری کہ میں اپنے آقا نال محبت کراں تو کیا ساری مشکل حل نہ ہو سے ساری پریشانی دور نہ ہو سے ساری خالی جولی کیوں نہ سے جولی مالا مال نہ ہو سی آؤ اس نبی نال محبت کرو ایک صحابی آکے عرض کرتے سونے جنتی بندہ کہنے نال ہو سی ایک میں انداز اس کو بنائے ایک دن مصوصہ میں گیا نور کو تھال کے لاکے اردو بیان کیتا عربی بیان کیتا بیان ہی بڑا مزہ آیا تو لوگوں بڑی دعوت دیتی ایک بابا آدھے مولی صاحب میں سمجھ نہیں آئی کوئی ساڑھی زبان کو لفظ دس کے نہ جو آئے تو اسی سبق جو سنان آیا تو میں سمجھ نہیں آئی میں یقین اس نیت نہ لایا کہ تمہاری محبت میں رب دینی ہے عزت میں رب نہیں دینی ہے یار میں کوئی تک آؤں گا گل دس کے بن جاؤں جیڑی میرے کسی بزرگ کے سینے لگ جاوے کسی نوجوان کے سینے لگ بن جائے
یار میری بخش سے ذریعہ بن گئی. اپنی زبان میں بسا گئی. میرے آقا فرمایا عائشہ ہر روز حج کر کے چھٹی کر. اگر میری ماں میرا سماعت کر دی تو میں انہوں کی نظر کر رہا ہوں. ہر روز حج کر کے چھٹی کر. آپ ہاتھ باندھ کے کھلو گئی ہیں. فرمایا عائشہ ہر رات قرآن پڑھ کے چھٹی کر. عائشہ ہر رات پوری دنیا میں گواہ بڑھا کے چھٹی کر. اللہ اکبر. لوگ کہتے ہیں میلاد کیوں مناتے ہو؟ سر میلاد منانے کا ذریعہ بخشش، رب راضی کرنے کا ذریعہ. میں امام مسجد دا خطیب بھی ہوں. حضور صاحب میں یاد اگر میری نیکی کو کام آنی تو محفل میلاد کام آنی. ممبر رسول تے کھلو کے نماز پڑھانا پہ ڈر رہی کہ پتہ نہیں تنخواہ بھی مل سی کہ نہ مل سی. میں جمعہ پڑھان گیا تو شکل تک انتظار ہوتا ہے کہ یار میری خدمت بھی ہو سی کہ نہ ہو سی. میں تراویح پڑھائیے میں 7ویں بھی انتظار ہوتا ہے یار میری خدمت بھی ہو سی کہ نہ ہو سی. تراویح پڑھاوٹ تو پہلے ہاں میں کچھ نہیں تھوڑی مسجد خدمت کتنی ہوتی ہے دسو تو صحیح. وہ میں آپ کو صبح نماز تک کہنا پہتے اس جمعے تک کہنا پہتے اس تلاوت تک کہنا پہتے کہ بندہ پہلے پوچھ دے کہ خدمت کتنی ہو سی. میلاد آن دا مقصد یہ بندے سنا تو راضی ہو جا مدینے والا بھی راضی ہو جائے. حضور صاحب تسی کس طرح بنایا ہو سی؟ لوگ ٹور کے آگے اور سوڑے اب پارٹی محفل نہیں مسجد نسان صاحب اے مدینے والی بھی محفل ہے. اسا جاواں گے تو کرم ہو جاسی رب بخشے دا ذریعہ بنا دے سی. کچھ عائشہ حج کر کی چھٹی کر قرآن پڑھ کے ستا کر. عائشہ پوری امت نو گواہ بنا کے چھٹی کر. اور کتی سونے حج ہر روز تو نہیں ہو سکتے. وہ بھی دیہڑا دے سال دے اتنے حج ہو گئے. میرے آقا فرمایا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. فرمایا عائشہ سمجھ تو پہلے تصویر پڑھی کر رب تنہائی دا ثواب عطا فرمائے. آج کی سنیا قرآن کی نے پورا پڑھا ایک رات میں قرآن پڑھے ہوئے. میرے آقا فرمایا عائشہ سمجھ تو پہلے تیرے سورۃ اخلاص پڑھ لکھا قل هو اللہ احد پڑھ لے کر تریوی رب نے پورے قرآن کا ثواب عطا فرمائے. سبحان اللہ. آج کی سنیں پوری امت کو کیویں گواہ بنا ہوا. میری آواز سن سے آج کی تھی فرمایا میرا آقا نے عائشہ سمجھ پہ دعا کی کہ یا اللہ میری بخشش بڑھا تے میرے آقا نے پوری امت کی بخشش فرما دی. تو صرف دعا کرے سے پوری امت تیری گواہ بن رہی سی. ایک واقعہ میں تو عرض کرا میں پچھلے دن پڑھے اپنا وظیفہ بڑھایا ہے. امام حسن بصری کو ایک عورت آئی آگے عرض کرنے سونے آپ میری جوان بیٹی فوت ہو گئی ہے اولاد ہو گئی ہے اللہ وقاص دانش سلامت رکھے. جوان ہو گئے او آدھی امام حسن پاک نے آدھی امام صاحب میں دسو میری دی سوکھی ہے یا اوکھی ہے؟ آپ نے فرمایا مائی صاحبہ اے اللہ نے جو پردہ رکھے تو پردہ ران دے. او آدھی نہیں میرا دل بڑا پریشان ہوتا ہے تسی 10 دن سے میرا پریشانی دور ہو سی. فرمایا مائی صاحبہ راتی اے وظیفہ کر کے سٹی کر. او مائی وظیفہ کر کے سٹی خواب پتہ لگے میری دی تو اوکھی ہے عذاب پہ ہوتا ہے. او سویرے اٹھ کے رو کے گئی آدھی امام صاحب میں دین ہوئے کہ میری دی بڑی اوکھی ہے. اور دسو میں دی بستے کیا کرا کہ میری دی خوش ہو گئی. امام صاحب فرمانے مائی صاحبہ میں تک منع کیتا ہے بھئی تو وظیفے نہ کر چل تیری مرضی تو صبر کر ہوں میں ویکساں. امام صاحب فرمانے میں وظیفہ کر کے ستا نا ترا دی خواب وچ ویکھے وہ بچی تو بڑی خوش ہے ٹھاٹ باٹ ہے. امام صاحب پوچھتے ہیں او بیٹا تیری ماں تیرے خواب وچ ویکھے تے پریشان ہو گئی تے عذاب ہوندا پے میں تیرے خواب وچ ویکھے تو خوش ہو دی دلیل کیا دسو تیری ماں نو کہ تیری دی تے بڑی خوش ہے. او آدھی امام صاحب ایک آدمی گزرے قبرستان چوں ویندے اس قرآن کی آیت پڑھ گئے. آیت پڑھ کے آتی ہے یا اللہ اس قبرستان دی بخشش کر
تو چند ایتا جی وجہ تو امام صاحب اللہ نے جتنے قبرستان جتنے مدفنان سارے دی بخش کر دیتی ایک آج جس تے میں پڑھی گئے نا میں جدے قبرستان کو جڑے کو گزرے میں بریک لا لینا تیرے بھی تو لوالو ہاتھ پڑھتے پڑھتے کر لینا یا میری وجہ تو اگر بخشش ہو جائے تو میں نے کیا چاہیے میلاد اعتراض ادھے مت جاؤ اسی آکرہ محبت کریں گے تو آپ کو دلیل پوچھے میلاد دی دلیل کے لیے تسی آکا اسے نبی نال محبت کریں گے او اسی نبی نال محبت کریں تو ایک کڑا طریقے اسے نبی نال محبت کریں تو یہ طریقہ ہے کہ میں نبی دی سیرت پڑھتے تھا نبی دی مکہ تو پہلے کئی سیرت آئی ظلم سے تم ہو رہے آئی کسی دے گھر بیٹی پیدا ہوگا تو بندہ پریشان ہو جائے دائیں قلبی آتے میں جس طرح سونا توڑے سامنے آنا نا میں بڑا مزہ آتا ہے اور رو کے کہتے ہیں سونا میں بڑا مزہ آتا ہے میرے آقا فرماتا ہے قلبی رونا کیوں ہے آج کی آقا کلمہ کر رہے پڑے میں مسلمان تو ہو گیا میرے بچی یاد آتی ہے سونا جس سے بچے پیدا ہونا تو سر ارمان لگ رہا ہے میری چھوٹی بچی میں دیکھا کہ بچی کو چلن لگ گئی ہے میں نے کپڑے پہنا خوبصورت بنایا دی کچھ دی ابا کتنے لے بندے آپ آدھے میں آکھا بیٹا تے بیلا لگے میں تے رونق لے بنے او دی بڑی خوش ہو گئی بڑے سونے کپڑے پائے اب بیٹا ڈر پئی ٹر دے والا کچھ دی ابا او بیلا کیویں او تے ابا کیڑی چیز رسی ابا آدھے چپ بیٹا چپ کر کے ٹر دیا آپ آدھے میں بچی رسی نال بنیا رسی نال بن کے خود بیچ سٹن لگا نا آدھی ابا میری اماں کتے ابا تو میری اماں نہ دسے میں کتے میں دی پیا ابا ہے کوئی میں جب بھی پارٹی ملنا تو دے معصوم بچی میں گلے مل کے رو پئی اور دائی کر دیا دائی میں سمجھ نہیں آئی میں بچی لے کے تو اندر چھڑ دیتا سنیا تو کلمہ تو پڑھے پر میں دی جا رہا ہے یہ دوستو میرا رب معاف کرے سی یا کرے سی میرا قصہ چکا کیا دے تے یہ قلبی اے رب دا معاملہ ہے اللہ کو سفارش کا کرے سا پر رب جانے اولاد ہوئی جب کتنا ظلم معصوم بچی نے ظلم بوڑھے ماں پیوں بار باقاعدہ منڈیاں لگ دیا ہے بوڑھے ماں پیوں بیچے گئے آؤ کوئی ہے خرید والا میری ماں نو خرید لوے آؤ کوئی ہے سجا میرے باپ نو خرید لوے یا رحمت کونین ہے میرے نبی ہے اور نبی نے فرمایا لوگو اے ماں پہ عام ہستی نہیں ہے اے آ ہستی ہے جنہیں قدمت تلے رب نے جنت رکھ دی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت میرے آقا کو لائے غیر مسلم عیسائی انہوں نے کہا جیسی توڑی مسجد رانا آج دے دور دا سی وہ حکم نہیں لا سکتے میرے آقا دی حکم آئی میرے آقا فرمایا رو وہ 3 دن مسجد دے رہے 3 دن تو بعد آدھے آقا سانو کلمہ پڑھا کے اپنا غلام بنا دو لیکن ساری شرط ہے میرے آقا فرمایا دوستو انہوں نے کہا جہاد اس کونے بینا ہو دوستو اسی حج دی کونی بینا ہو دوستو تسی ادو مال دا اتنا حصہ زکاة دیو اسا زکاة ہی کونی دیو نہیں فرمایا ہور انہوں نے کہا جیلے تسی جھک دیو نا اسا اے بھی کونی کرنا میرا آقا فرمایا چپ تو آری ساری شرطہ مال لے اسا پر چکر اٹھا شرطہ نہ من سا وہ تجھ کرو نہ کرو نماز ضرور پڑھنے پر سے جہاد اتنا من تیری مرضی ہے ویسے تو تیرے ثواب مل سی نہ ویسے تو کوئی پکڑ نہ مل سی لیکن نماز پہلے پر سی آؤ میرے دوستوں میں پہلے اس کی تھی نا کہ میں تقریر سوچ رہا ہوں کہ کرنی کے لیے مسعود صاحب کراچی کا واقع ایک بندہ بڑا مزاحیہ بڑا شغل لاڑ والا اور نبی نہ اکھ تو مزور گزرے نا وہ بندہ آتے نبی لاد دے کے اپنی لاد رکھی انہوں اڑنگ آیا تو ڈھہ گیا
جے لو ڈٹھا نہ تو نبی نہ ہی جے کھلوتا نہ اپنے کپڑے سنبھالے نہ تو لوگ ہنسے جے لوگ ہنسے نہ تو او مذاق آگے لگ گیا آدھے کچھ عرصے بعد میری شادی ہو گئی میں لوگ کرا مذاق مستی بات بھی کرے نا قریشی فیملی بیٹھے محبت پیار والے بیٹھے ہو بس اوقات تھوڑا مزہ آیا بڑا مزہ بھی آتا ہے لیکن ایک شریعت یہ حد تک تو نبی نے نہ مذاق کیتا نہ تھا کچھ عرصے بعد میری شادی ہو گئی راتی میں 12 بجے گھر گیا نا تو میری بیوی درد اٹھیا اسی ہسپتال لے کے گئے جب ہسپتال لے کے گئے نا آپریشن ہوا بچہ پیدا ہویا ڈاکٹر سر جھکا کے آدھے بھائی جان تو مبارک تو ہوئے پر اس کا پار کیا بچہ ٹھیک ہے بچے دی ماں تو ٹھیک ہے اس کا بچہ بھی ٹھیک ہے بچے دی ماں بھی ٹھیک ہے اس کا پار مطلب کیا پہچان کیوں ہے ڈاکٹر آدھے بھائی جان تھوڑا بیٹا اکھا تو معذور ہے کدی دیکھ نہ سکسی آدھے میں مذاق مسخری اللہ میں خیر ہے بچہ جب ٹورن دے قابل ہے نا تو ٹور بھی نہیں سکنا آدھے میں تو مذاق مسخری اللہ میں خیر ہے اللہ میں نے ایک اور پتر دیتا ہے ایک اور پتر دیتا گھر آباد ہو گیا آدھے ایک دن جمعے کا دن نہیں وہ بچہ رو رہے خدا ابا آدھے پتر رونا کیوں نہیں آدھے ابا آج جمعے کا دیہڑے تو اسا کہتا ہے کیا تم مت پڑھانا ہے آدھے ابا جمعہ نہیں پڑھانا پر پہلی مسیح جاگ نہ مل سی پہلی صف جاگ نہ مل سی میں کو لے مجھے میں پہلی صف پڑھنا چاہنا وہ بندہ آدھے پہلی دفعہ میں مسجد جا رہا اس بچے میں آپ ہی وضو کیتا بچے نے وضو کرایا جی نماز پڑھ رہا نا وہ بچہ دے جب اکھ تو وضو ہے آدھا ابا میں قرآن تا دے آدھے پتر کیا کرے سے آدھے ابا نبی دا فرمان ہے جڑا جمعہ علیہ سورۃ کہف دی تلاوت کر دے نا اللہ بھی مشکل آسان کرے دے وہ نبی نا اکھ تو وضو پتر قرآن پڑھ دے وہ دا پیو آدھے میری دل تبدیل ہو گیا میں نماز پڑھا لگ گیا اسی جماعت القافلہ لے ملے جماعت القافلہ لے کے ٹور گئے مہینے قافلے گیا نا بلوچستان اتر موبائل دے سگنل بھی کوئی نہ دے وہ واپسی آئے نا آدھا ہوری بھی پتر آئے وہ معذور پتر میں گھوم پیا رہے پھر رب فرماتا ہے وبیل والدین احسانا خبردار سجدہ رب نو کرنا نیکی ماں باپ نال کرنی ان وجہ کے لئے وجہ یہ کہ رب سارن پلے دے کوئی نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا رب انہوں رزق دے دے کوئی کلمہ پڑھتا ہے نہیں پڑھتا رب انہوں رزق دے دے کوئی ظلم کرے نا نہیں کرے رب انہوں رزق دے دے اولاد چنگی ہوئے بھاڑی ہوئے رب باپ دھوان پلے دے وہ دے میں پہنچے گھر میں دروازہ کٹ کٹایا میں آکا دروازہ کھولے گا بھائی دے گا اسے کمرے جس کمرے معذور بچہ ہو گئی آج چار پائی خالی پہ ہے بیوی کو پوچھے کو پتر کے دے اس کا کیا ہوئے اللہ دی امانت ہے رب واپس نہیں تو دسا کیوں نہیں اس کا بڑے کال کی تھی توڑے رابطہ نہیں ہونا اسے غسل کفر دے کن جب تفر کیتے وہ رو کیا دے وہ میرا پتر نہیں وہ میرا ہادی بڑھ کے آیا ہے وہ عام نہیں میرے واسطے فرشتہ بن کے آیا ہے اور میں تو اللہ نے بول چکیا اس پتر دی وجہ تو میں رب دی جان آ گئی ہے پورا سال اسی نبی پاک دی ذات ہو سکتا بھول گیا ہوا سونا میلاد اس کو آئے تو بھولنا نہیں ہے وہ نبی آخر زمان ہے وہ خاتم النبیین ہے وہ نبی رحمت للعالمین ہے وہ کسی عاشق کچھ عاشق کو لوں اس کا محسوسہ تمہاری نظر ہے اس پوچھا سناؤ جی تمہارے نبی دے ذات کیا ہے ایک غیر مسلم مسلمان کو کچھ نہ پہ بس تمہاری نبی دی ذات کیا ہے اس کا صاحب جمال صاحب تاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء قحط والمرض والعلم آدھے ادنا کے اسمہ مکتوب مرفوع منقوش فی الدور والقلم آدھے انہوں نے جسم کے آدھے جسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم آدھے انہوں نے چہرہ کے شمس الضحى بدر الدجا صدر العلا نور الہدى کاف البرا مصباح الظلم جمیل شیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم آدھو دی نسبت کیڑی گئی واللہ آسمہ وجبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمعراج سفرہ
वो सिदरतुल मुंतहा मकामुहु व काब कौसैन मतलूबुहु वल मतलूब मकसूदुहु वल मकसूद मौजूदुहु उन्ना को ता लक़ब केड़े अदे सय्यदुल मुरसलीन खातमुन नबिय्यीन रहमतुल लिल आलमीन राहतुल आशिकीन मुरादुल मुश्ताकीन शम्सुल आरिफीन सिराजुस सालिकीन मिसबाहुल मुक़र्रबीन उन्ना का करीना केड़े उन्ना का मुहब्बुल फुक़राए वल गुरबाए वल मसाकीन आदे नबी होवे जो साहिब ताज वल मिराज वाला के उदे जा केवे इसमु मकतूबुन मरफून मनकूश बिल्लाह वल कलम करेंदा केवे जो गरीब नाल प्यार करेंदा सुभान अल्लाह नबी केड़े दाबिल वलाए वल वबाए वल कात वल सुभान अल्लाह मरीज आदे को शिफा देंदे गरीब वाले को अमीर करेंदे परेशान वाले को मुश्किल दूर करेंदे ओ नबी ये जो सारे नाल प्यार करेंदा आज उस नबी दे मिलाद जाके बैठे का एक नौजवान आदे जन 4 दिन इस मदी संजात कराई वजे ताकि अबू बकर सिद्दीक की जान भी ताजा वजे आओ केड़ी 4 दिन इस मते आज लोग सवाल करेंदे भाई सहाबा मिलाद मनाए ये नहीं मनाए असि आदा सहाबा तो मनाए तुसी तो मनाओ अल्लाह लफ्ज अल्लाह हर्फ 4 है लफ्ज मोहम्मद मीम हा मीम दाल हर्फ 4 है लफ्ज रसूल रा सीन वाव लाम हर्फ 4 है मैं सिर्फ ना लेने के पढ़े लिखे बैठे हो आप अंदाजा लेने बजाय अल्लाह दे लफ्ज विचार मोहम्मद दे लफ्ज विचार रसूल दे लफ्ज विचार कुरान दे लफ्ज विचार मस्जिद दे लफ्ज विचार नमाज दे लफ्ज विचार कुरान दे लफ्ज विचार मशरिक दे विचार मगरिब दे विचार शुमाल दे विचार जनूब दे विचार जन्नत दे विचार रब दे महबूब दे यार हक विचार जन्नत पूरा नसी जरा चार यारा दा गुलाम होसी नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत नारे तहकीक नारे तहकीक नारे हैदरी ऐसे वास्ते तो सारा खान याद भी आते हैं जिंदगी दा है कोई मेआर होना चाहिदा जिंदगी दा है कोई मेआर होना चाहिदा अल्लाह दे हबीब नाल प्यार होना चाहिदा अल्लाह दे हबीब नाल प्यार होना चाहिदा जेड़े तेरे नाम दिया मैं फुला सजांदे ने जेड़े तेरे नाम दिया मैं फुला सजांदे ने उन्हां बेलियां दा बेड़ा पार होना चाहिदा उन्हां बेलियां दा बेड़ा पार होना चाहिदा जिंदगी दा एक कोई मेआर होना चाहिदा सानू ए दसिया यारे गार ने सानू ए दसिया सानू ए दसिया यारे गार ने सब कुछ आका तो निसार होना चाहिदा सब कुछ आका तो निसार होना चाहिदा मसूद साहब हुसैनाबाद वाले पासे सुर ना ला सकता मेरी को आवाज भी नहीं है सिर्फ हाजिरी लगाना है ताकि आका दी बारगाह च हाजिरी लग वजे जिंदगी दा एक कोई मेआर होना चाहिदा अल्लाह दे हबीब नाल प्यार होना चाहिदा अबू बकर सिद्दीक दिए दिल दी तमन्ना से अबू बकर सिद्दीक दिए दिल दी तमन्ना सी यार दे मिजार नाल मिजार होना चाहिदा आका दे मिजार नाल मिजार होना चाहिदा जेड़े तेरे नाम दिया मैं फुला सजाने ने उन्हां बेलियां दा बेड़ा पार होना चाहिदा अज मने सारे मुस्तफा सारा दा बेड़ा पार होना चाहिदा किसान भाई दी पूरी फैमिली दा बेड़ा पार होना चाहिदा जेड़े मेरे बैठे नी महफिल मिलाद दे अंदर सारे दी झोली भर भर के आबाद होना चाहिदा अल्लाह बे औलादा नू औलाद दे देवे ना
جڑے تیرے نام دیاں محفلاں سجاندے نے انہاں بیلیاں دا بیڑا پار ہونا چاہیدا اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا سبحان اللہ اے میلاد دا مقصد ہے میرے آقا دے عظمت کے کیا کہنے آج تی محفل میلاد دو سبق لے کے جاؤ اعتراض کرنے کریں دیکھیں اے اتنا خرچہ کیتے کتنے لکھے ہر سال کعبے شریف ہوتے جو خلاف لگتے ہیں نا 80 کروڑ دا لگتے ہیں 80 کروڑ کئی کھانے چل سکتے ہیں کیوں لائے اللہ دکھا رہے وہ عظمت کی وجہ تو لوگوں کو پتہ چلے کہ کوئی عام گھر نہیں ہے کعبہ تو لگے کعبے تے اتنا غلاف تے خرچہ کریے تے کعبے والے تے نہ کریے سبحان اللہ پھر اعتراض ہوتا ہے میں مکہ والے منانے جی تسی مناتے ہو سر تاریخ کعبہ پڑھو یہ آئی حکومت نہیں یہ حکومت میں تو 70-80 سال ہوئی ترک حکومت اس تو پہلے سلطنت عثمانی اس تو پہلے گئی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خارج علینا ما اجلسکم سرکار آئے لوگ کہتے ہیں میلاد کیوں منائیں گے مسعود صاحب ایک لطیفہ سنی میں جو ایک بادشاہ جو سا کہ میں اپنے پتر نو عالم بنانا ہے اس نے مدرسے گئے اسی وقت خرچہ لے بندے کرتا اٹھی میں دیا انہوں نے کہا جی دسو جی میں پتر نو عالم بنانا ہے تے کتنا عرصہ لے سو انہوں نے کہا 10 سال انہوں نے کہا نہیں 10 سال تک بہت زیادہ عرصہ ہے اور دوسرے مدرسے گئے تسی کتنا عرصہ لے سو انہوں نے کہا جی 5 سال اس نے کہا نہیں جی 5 سال بھی زیادہ ہے تیجی مدرسے گئے انہوں نے کہا جی میں پتر نو عالم بنانا ہے دسو کتنا عرصہ اسی اس نے کہا 1 سال انہوں نے کہا نہیں یہ سال بھی زیادہ ہے ابو کے درویش بیٹھا ہے ادھر کو جل گیا نا تو اس پوچھتے بادشاہ دے میں پتر نو عالم بنانا ہے تے کتنا عرصہ لگتا اس نے کہا 1 رات اس نے کہا ٹھیک ہے 1 رات عالم بنے ٹھیک ہے اس سارے مدرسے حیران بھائی بابا جی کرے سو کہ 1 رات ہی کوئی عالم بن دے انہوں نے کس گال چھوڑو بادشاہ آکے جی میرا پتر چنگا عالم نہ بنے تو تیاری گردن سیٹ دے اس نے کہا بادشاہ فکر نہ اور راتی پڑھن چلے گیا اس نے کہا پتر جیڑا بندے کو گل کرے نا تو تے آکھنا میں نہ مندا بخاری لکھیا میں نہ مندا مسلم لکھیا میں نہ مندا مکے چوندا نہیں ہوندا میں نہ مندا ہر گل تے آکھنا میں نہ مندا میں نہ مناؤ میں نہیں مندا وہ جیڑی دلیل دی منو کہ کتاب تے میں نہیں مندا وہ اگر کتاب لکھ کے آدھا میں مندا ہی نہ اے کتاب لکھ مندا ہی نہ بادشاہ چیلنج کیتا ہے میرے پتر کو ہرا کے دکھاؤ سر جس دلیل نہیں نہ مننی تسی آسمان تو لے کے اس نہیں مننی جس مننا نا اس وقت یہی کافی اختیار سے گانے تنا گا رہے نبی دی نام بھی پڑھ رہے سبحان اللہ کیا سی کو ڈھول ڈھمکا تنا بجا رہے اپنے آقا دی ذات درودی پڑھ رہے اپنے آقا دی درودی پاک دے گجرے پیش کر رہے نات نبی دے لے رہے اس واسطے میرے آقا دا بہترین حسن اخلاق آج دی پورے درس دا خلاصہ حسن اخلاق ہر لحاظ نال حسن اخلاق چھوٹا ملے سلام کرو بڑا ملے باقی سلام کرو آندے جاندے حیا دی جاری کبھی کسی نال بدتمیزی نہ کرو میرے آقا نے فرمایا کہ جنت جڑی نا دی خوشبو 400 سال دی مسافت تو آسی مطلب کہ بہت دور 3 بندے ہو سن جڑے ایک دی وچ نہ ویسن خوشبو ہی نہ سن سے جنت بڑا دور دی گل ہے نمبر 1 جڑا تکبر دی وجہ تو کپڑے لٹکاندا ہے کاٹن پائیے موسکی پائیے جو کچھ تے کپڑے پائے نا تل لٹے دے میں تو تکبر پہنا ہے جنت نہیں جنت دی خوشبو بھی لگے سی نمبر 2 نہ حق قتل کرنا کسی نہیں قتل کرتے تھا فرمایا جنت بڑی دور دی گل ہے جنت دی خوشبو میں سن سی نمبر 3 خون دے رشتہ داراں نال تعلق ختم کرنا تیری ماسی ہے تیری پھپھی ہے تیرے چاچے ہے تیرا ماما ہے تیری برادری کوئی بھی خونی رشتہ ہے نا تعلق قائم رکھنا حسن اخلاق میں گھر داخل ہونا یقین جان میں بڑے سوچ رہا کہ یار دروازہ کیوں ہونا چاہیے مین گیٹ این ہونا چاہیے
اسا دروازہ گلی دے کونے تے رکھ کے اگا پل بنا لیا جیڑا آن جاڑو پریشان ہو گیا سواری والا او پریشان ہو رہا ہے بابا او پریشان ہو رہا ہے تسی 3 فٹ اگا گلی لے کے گئے ہو کیوں لے کے گئے مسلمان کو تکلیف دینے واسطے تاکہ کوئی گڈی کو گزرے تو تکلیف ہوئے تیرے پونڈے بڑے گھر تو کوئی فائدہ نہیں ہے کہ مسلمانوں تکلیف ہی ہوتی ہے گھر بڑھانے سے پہلے سوچ کہ میں گھر بڑھا رہا تو میرے باتھ روم کے قبلہ کے پاس منہ پہ نہیں ہے تو گھر بڑھا رہا پہلے سوچ میں ایک رکھ رہا کہتے تو ایک رکھا رہا تو ایک رکھا کہ صحیح زادے کو حسن حسینی دی اولاد جو کھا خدا دی قسم پر رکھا سکون الوسی گھر بڑھانے بھی سوچ کہ میرے پڑوسن پریشانی تو نہیں ہے میرے کسی اور پریشانی تو نہیں ہے سارا گھر بن گیا بہترین وی آئی پی بن گیا گلی کٹر بن گیا سارا گھر بڑے گلی دی برابر گٹر اگر 6 فٹ بری گئے تو 2 فٹ اتر کرنے کو تو بنتا ہے تاکہ ہم جب بندے پریشان نہیں ہوئے کیوں جا کسی مسلمان کو پریشان کر گیا میرے آقا نے کعبہ ہی پکڑ کے آقا کعبہ تیری کی عزت ہے پر تو زیادہ ایک مسلمان دی عزت ہے مسلمان دی عزت ہے سلام کس تو کم دیتا گیا نا میں اے نہیں آتا کہ میں بوس کے نہ پاؤ یا کاٹل نہ پاؤ یا لٹھا نہ پاؤ اللہ توفیق دے گا تو پاؤ تکبر قدر نے کول گزر کی گیا تو سلام ہی نہیں کیتا آج سب کھلوتے نوجوان پتر اندر پہ اتنا سلام کرے سے چپ کر کے گلا گیا نہیں ایک صحابی نے آج کی تھی سونا سی گھر سکون چاہتا ہے دسو کیا کریے میرا آقا فرمائے گھر یہ لے گیا کرو سلام کی کرو گھر تو باہر نکل کرو سلام کر کے نکل کرو آج کی دیگار لوگوں ہوئے تھا بات فرمایا بات میں ایسے سلام کی کرو سبحان اللہ میرے ذات درود پڑے گا اس نے اخلاق ایک غیر مسلم آیا مسجد نبی کے اندر پیشاب کی تھی صحابی اٹھ گیا تیاری آپ کی بیڑا نہیں میرا آقا فرمایا چپ انہوں دا اپنا کام کروں گا مسجد نبوی دے وجر پیشاب کی تو نا صحابہ آج کی تو سنا مسجد فرمایا چپ انہوں کروں گی جو کار کے ٹر گیا نا میرے آقا فرمایا عمر جا تو ہوں پانی لے کے آ ابو بکر جا جھاڑو لے کے آ میرے آقا فرمایا تسی پانی سٹو میں آپ پہ صاف کرے سا وہ غیر مسلم بار بے دخل ہوتے واپس آ کے حد دب کے آتے ہیں سوڑے معاف کر دے میں سوڑا صرف تن ویکھنا ہے وہ تریت ہی لکھے آخری نبی جڑا آسی نا انہوں جڑا غصہ دے ویسو وہ ایڈا نرم ہوتا ویسے جتنا غصہ دے ویسو اتنا حلیم ہوتا ویسے آدھے سوڑے میں سوچے میں تب تو غصہ دے ماما برماش کا مہانی طاقت ہے میں کہیں حرکت کریں نہ وہ کریں دے کیے گئے پر سوڑا کروار جوان اتنی زیادتی دے باوجود ہی صبر کیتے فرمایا میں نے کلمہ پڑھا کہ اپنا غلام پڑھا دیا اے حسن اخلاق ہے بزرگ بیٹھے ہیں نمازی بیٹھے ساڑھے کوئی پینٹ شرٹ ڈالا آویں نماز پڑھا تو سارے بیٹھے پڑھو وہ کیوں گے یہ پینٹ پا کے اللہ دے گھر کے اللہ جانتا اللہ دے کام جاتا موبائل بچے سارے بیٹھے پہنے وہ موبائل کیوں بچے غلطی ہو گئی رب جانے تو رب دا گھر جانے نوجوان آپ کی گزارش خدا آپ نے صحبت بناؤ اپنا ماحول بناؤ سب نہیں پتہ لگتا کہ کیڑے مذہب کا بندہ ہے کون بیٹھے ہیں اسی ہر ایک دے کول بعد اٹھنے کھانے پینے بچوں قادیانیت بہت پھیل رہی ہے ایسی محسوس سب دلیل دیندے سن عقل حیران ہوئی ہے پچھلے دن ایک بندہ میرے کو لائے آ کے آتا ہے بھائی جی تھوڑے نبی دا فرمان ہے مسجد نبی آخری مسجد ہے کہ میں آخری نبی ہوں میں کہ بالکل فرمان ہے انہوں نے کہتے بات مسجد نبی تو لاؤ کو مسجد بڑھاؤ ہی نہیں آج تو ساری مسجدیں بڑھنی پہ بلوچوں دی مسجد پٹھان دی مسجد امانہ دی مسجد شیخہ دی مسجد قریشی دی مسجد ساری مسجدیں بڑھ گئی روکو نا مسجدیں دوں مسجد نبی آخری مسجد ہے تو بس اور اگر اس مسجد بعد مسجد بڑھ سکتی ہے تو سرکار فرمائے میں آخری نبی ہوں بس تو مسجد اگر بڑھ سکتی ہے تو وہ نبی نہیں بڑھ سکتا واقعی گلی گلی مسجد بڑھ گئی ہے مسجد نبی تو بعد میں کہ سر میں نہیں پتا میں فوری فون کی مفتی صاحب ساجد دسو انہوں نے کہا پتر
ہر نبی کوئی مسجد بنائیے، ہر نبی نے کوئی نہ کوئی مسجد بنائیے. میرے آقا فرمایا مسجد نبی آخری مسجد ہے تے میں آخری نبی ہاں. مسجد تو بڑیوں بڑھ سے پر کوئی نبی مسجد نہ بنائے سی. اگر نہیں سمجھ آئی تو دوبارہ مسجد بڑھ سے بلوچی بنائے سے، پٹھانی بنائے سے، قریشی بنائے سے، سب بنائے سے، لیکن کوئی نبی مسجد آخری نہ بنائے سی. آخری مسجد بنی ہے تو مسجد نبی بنی ہے کیونکہ میرے نبی آخری نبی ہے. سبحان اللہ. اور سان تک پتہ ہی نہیں ہے کپڑے پاک کے بھی کرنے، سان تک پتہ ہی نہیں کہ غسل لازم ہوئے تو غسل دے فرض کیڑے. اسی ویسا کریے ویسے کریے نہیں، اسی نبی نال محبت کریے. نبی نال محبت کیوں کرنی؟ میرا آقا نے فرمان سنے کرو. آج دی محفل کا فرمان ہے کہ چل دے پھر سلام. ایک کیا حال ہے جناب، ٹھیک ہو نہیں؟ السلام علیکم. السلام علیکم. گھر میں آ کے السلام علیکم، گھر سے باہر جائے السلام علیکم. پھر دیکھنا کہ تیرے گھر کے اندر کیسے سکون آتا ہے، پھر دیکھنا کہ تیرے گھر کے اندر کیسی عزت آتی ہے. نوجوان کا ذکر رہا تھا اپنی صحبت اس مہینے پچھلے جو گزرے خوشاب کے اندر 10 نوجوانوں خودکشی کی تھیں. نوجوان کیوں یار وہ جدھر رب اللہ ہوئے، جدھر خالق اللہ ہوئے، جدھر مالک اللہ ہوئے، جدھر رازق اللہ ہوئے وہ پریشان ہوئے؟ نہیں، کوئی پریشانی نہیں. میرے اللہ میں پریشان ہے، اللہ دکھا رہا ہے. میرے مالک میں پریشان ہے، رب دی بارگاہ سر جھکا. میرے اللہ میرے امتحان دینا پہ کامیاب کہ میں اللہ کو دعا کر. میرے اللہ میں بے روزگار ہے، میرے رزق کی بھی مل سی، رب کو مانگا. میرے مالک میرے گھر کے اندر گھر نہیں بننا پہ سکون نہیں ہے، وہ رب کو مانگا. میرے اللہ میں زندگی تو تانگا، اگر خودکشی کرا تو تیری تقدیر نہ مقابلہ کرے گا. میرے اللہ میں معاف کرے. کیوں یار اسی کسی طرف چلیے، اپنے رب کو راضی کریے، اور رب کریم ہے اور رب رحیم ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ دعائے مالک عمل کی توفیق عطا فرمائے. محفل آپ بڑے خوش قسمت ہو، ایک انجمن بنی ہے. میں دلی طور پہ تعریف نہیں، آج میں نے خیر گروپ آل آئیے ٹھٹی نامل کے نال انہاں کا کاری صاحب صاحب محفل کراونی ہے تو کیک ہی کرنا پسی. میں کہا کاش اتنی انجمن اتنے سارے مصطفیٰ ہو. سبحان اللہ. یہ انجمن کے نوجوان مسعود صاحب احسان صاحب تو ماشاءاللہ بڑے بہت ہی قابل دید ہو کہ انہاں دعوت انہاں محبت پیار سارے انتظام دے دو، بڑی عزت دیتی ہو. جو بیٹھے ہونا جتنے ہو سکے، ضروری نہیں ہے کہ دیکھا چلیں تو تاہم ہے خلوصی. ایک مائی صاحب سال میلاد میں لیے 1 سال کو خرچہ کھٹ ہو گیا، وہ چھولے کے رکھ کیا دیے سونے ہاں اور تو کچھ نہیں، یہی قبول کر لیں. وہ تو قبول کے بھی ہوئے، رات مدینے میں لا کے خواب تشریف لے آئے. وہ دو ہاتھ چہرے والے جڑے زیارت کی تھی نے سونے پوچھے او مائی تیرے چھولے میں بڑے پسند آئے. اسانا مال نہیں ویکھے ویندا، دل دی کیفیت ویکھی ویندی تھی. مائی جڑی محبت کرتا ہے چھولے رکھ کے دعا کی تھی نے بڑی پسند آئی. اس واسطے آج تیرے خواب میں خود ہی آ گیا. اس واسطے خدا تھوڑی زیادہ جو بھی اپنے گھر سجاؤ. اللہ رب العزت برکت عطا فرمائے، اللہ رحمت عطا فرمائے. احسان دے پورے گھرانے کو اللہ بادشاہ فرمائے. انہاں کو اولاد نوں اکھر ٹھنڈک بڑھائے. اگر میں کو پسند نہیں ایک نعرہ لگا سا محبت اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری.